السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج میں باب 9 12ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے پاکستان کی زراعت اور معیشت۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہے، اور پاکستان کی 60 سے 70% آبادی بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت سے وابستہ ہے۔ ہم جو چیزیں برآمد کرتے ہیں یعنی دوسرے ملکوں کو بیچتے ہیں، ان کا تعلق زراعت سے ہے۔ اگر ہم زراعت میں خود کفیل ہوں تو ہم معاشی طور پر ترقی کر سکتے ہیں۔ اہم برآمدات جس میں سوتی کپڑا، چاول، گندم، خوردنی تیل جس پر انحصار کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم زرعی ملک ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کے لوگوں کی ضروریات اب بھی پوری نہیں کر رہے۔ اس کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زرعی شعبے کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں، یعنی ایک طرح سے ہم زراعت میں ترقی کا جائزہ لیں گے کہ حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، اور ایسے اور کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارا ملک زرعی طور پر ترقی کر سکے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے غذا کی فراہمی۔ ہماری جو غذائی فصلیں ہیں، اس میں بڑی بڑی فصلیں جس میں چاول اور مکئی آ جاتا ہے، یہ ہماری غذائی فصلیں ہیں۔ بڑی حد تک ہم نے غذا کی فراہمی میں خود کفالت حاصل کر لی ہے، لیکن اب بھی ہم خود کفیل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد نقد آور فصلیں آتی ہیں۔ نقد آور فصلوں میں کپاس، گنا، تمباکو ہے۔ نقد آور فصلیں وہ فصلیں ہوتی ہیں جس کو ہم بیچ کر زر مبادلہ کماتے ہیں، اپنے ملک کے اندر بھی بیچتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ان فصلوں میں جیسے کہ ہم نے کہا کپاس، گنا اور تمباکو شامل ہے، اور ان تینوں فصلوں پر اس کے علاوہ کپڑے، چینی، سگریٹ کے صنعتوں کا انحصار بھی ان فصلوں پر ہے۔ پھر ہمارے پاس پھل اور میوہ جات آ جاتے ہیں۔ زیادہ پھل خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتے ہیں اور خشک میوہ جات زیادہ تر بلوچستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ تر پھل ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، جس سے ہمیں کافی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد زراعت اور روزگار کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ پاکستان کی 60 سے 70% لوگوں کا روزگار ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ زراعت سے وابستہ ہے۔ اسی لیے زراعت کو ترقی دینا ضروری ہے تاکہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کا روزگار اچھی طرح سے چل سکے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں قومی آمدنی کی۔ تو قومی آمدنی جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ قومی آمدنی میں اضافہ کرے۔ یہ تب ممکن ہوگا جب کسان کے حالات بہتر ہوں گے۔ جب پیداوار زیادہ ہوگی تو نہ صرف کسانوں کو فائدہ ہوگا بلکہ سارے ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ اس کے بعد ہم معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک معاشی طور پر ترقی کرے تو ہمیں نہ صرف زراعت بلکہ صنعتی اور تجارتی ترقی پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں عمدہ بیجوں کا استعمال۔ کاشتکاروں کو اچھے بیج مہیا کرنا ضروری ہے تاکہ کاشتکار کسان یہ اچھے بیج اگائے اور پیداوار بڑھا سکے اور ملک زراعت میں ترقی کر سکے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آبپاشی کے نظام کے بارے میں۔ دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر آبپاشی کا نظام پاکستان میں ہے، جو 150 سال پرانا ہے۔ اتنا بڑا نظام کہیں اور نہیں ہے، یعنی دریا سے نہریں نکالی گئی ہیں، وہاں سے لنک نہریں اور پھر وہاں سے چھوٹے نالے نکالی گئی ہیں
تاکہ فصلوں کو پانی پہنچ سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پانی بھارت سے ہو کر آتا ہے، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کی تو وہ پانی روک لیتے ہیں اور جب ضرورت نہیں ہوتی وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں نئے ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں فصلی بیماریوں کی۔ ہمارے ہاں فصلی بیماریاں زیادہ ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جس سے فصلیں ضائع ہوتی ہیں۔ ان فصلی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں فصلوں پر اسپرے کرنی چاہیے تاکہ فصلیں محفوظ ہوں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں بہتر کھادوں کے استعمال کے بارے میں۔ جب زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے تو زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہم کھادوں کا استعمال کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کھادوں کی قیمتیں کم رکھے تاکہ کسان زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے بہتر کھادوں کا استعمال کرے۔ پھر ہم زرعی اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ زرعی اصلاحات یعنی ریفارمز ہوتی ہیں، ایک جاگیرداروں کے پاس ہیں، وہ کاشت نہیں کر رہے، اور اکثر ایسی زمینیں بھی ہوتی ہیں جن کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زمینیں کہاں کہاں پر ہیں۔ تو ان زمینوں کو اگر حکومت چاہے تو کسانوں کو دے کر یہ زراعت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں زرعی اصلاحات 1959 میں ایوب خان کے دور میں اور اس کے بعد 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اصلاحات ہوئیں، لیکن ان میں سے کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ یہ اصلاحات کر کے ہم زراعت کو ترقی دے سکتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پختہ سڑکوں کے بارے میں۔ جب سڑکوں کا نظام بہتر ہوگا تو زرعی زمینوں کو منڈی سے ملا کر پیداوار منڈی میں آسانی سے پہنچ کر کسان اور ملک دونوں کو مالی طور پر فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی سہولتوں کے بارے میں۔ کاشتکار کو زراعت کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ کسان زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیم و طور پر قابو پانا ہے۔ سیم و طور یہ ہوتا ہے کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے اور وہ ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ ان زمینوں کو قابل کاشت بنانا، جس کے لیے حکومت نے اسکارپ کی اسکیمیں بنائی ہیں جس سے کافی زیادہ زمینیں قابل کاشت ہوئی ہیں، اس مؤثر منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد سازگار موسم ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں موسم سازگار ہے، اس لیے ہمارے ملک میں سال میں دو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ فصل ربی کہتے ہیں، یہ اکتوبر سے مئی تک رہتا ہے، جس میں گندم، جو وغیرہ اگائی جاتی ہیں۔ دوسرا فصل خریف ہے جو کہ جون سے ستمبر تک رہتا ہے۔ اس دوران چاول، مکئی، کپاس اور گنا اگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم زرعی بینک کے قیام کی بات کرتے ہیں۔ زرعی بینک کاشتکاروں کے مالی مسائل حل کرنے کے لیے حکومت نے بنائے ہیں تاکہ کسانوں کو بلا سود آسان اقساط پر قرضے مہیا کر سکے۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ کسان کے مالی مسائل حل ہوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔